اللہم صلی علی محمد۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے، کون سا لباس پہننا جائز ہے اور کون سا لباس پہننا ناجائز۔ انسان کی زندگی میں لباس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر انسان اپنے جسم کو کسی نہ کسی لباس سے ڈھانپتا آیا ہے۔ لباس اور انسان اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ پیدائش کے دن سے لے کر وفات، پھر قبر میں دفن کیے جانے تک انسان کی تعظیم و تکریم اور زیب و زینت کا باعث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لباس کا اصل مقصد خود کو ڈھانپنا ہے، اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے حجاب لازمی ہے، بلکہ اپنا پورا جسم چھپانا بہت ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مکمل ستر ہے، یعنی عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کے لیے ایسا لباس پہننا ناجائز ہے جو نہایت تنگ اور باریک ہو، جس سے جسم کے چھپانے والے اعضاء بھی ظاہر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھے۔ نمبر 1، وہ قوم جن کے پاس گایوں کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ ان کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے۔ نمبر 2، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود لباس کی تنگی اور باریکی کی وجہ سے ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سروں پر جوڑے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند حرکت کرتے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت کو دیکھ سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو محسوس کر سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے پر محسوس کی جا سکے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5844۔ اس کے علاوہ کفار جیسا لباس پہننا ناجائز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6149۔ آج ہم مسلمان غیر مسلموں سے اس قدر مرعوب ہیں کہ جو لباس پہنا ان کو دیکھ لیا، پھر چاہے وہ جیسا بھی ہو، وہ ہم نے ضرور بنانا اور پہننا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں اور خود کو اس سے بچا کر رکھیں۔ اسی طرح شہرت کا لباس پہننا بھی غلط ہے، یعنی اس سے مراد وہ لباس ہے جو عام لوگوں کے لباس سے رنگ میں مختلف ہونے کی وجہ سے شہرت کا باعث بن جائے، لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں اور پھر وہ لباس پہننے والا خود پسندی اور تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی ایسا قیمتی اور خوبصورت لباس جو محض لوگوں کو دکھانے اور ان کو کمتر ظاہر کرنے کی غرض سے پہنا جائے، یہ حرام ہے، کیونکہ فخر و تکبر نہ صرف کبیرہ گناہ ہے بلکہ جہنم جانے کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ایک قیمتی لباس زیب تن کر کے تکبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھنستا رہے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5789۔ اسی طرح لباس میں فضول خرچی منع ہے۔ لباس کے معاملے میں نہ تو فضول خرچی سے کام لیا جائے کہ حد سے زیادہ قیمتی اور شوق لباس پہنا جائے، اور نہ ہی بخیلی اور کنجوسی اختیار کی جائے کہ ہمیشہ گھٹیا اور پھٹا لباس پہن کر رکھا جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان
میانہ روی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حسب توفیق سادہ لباس پہننے کی کوشش کی جائے۔ لباس، رہائش اور دوسری ضروریات زندگی میں ناز و نعمت کو چھوڑ کر سادگی اختیار کرنا نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خاص خوبی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قدرت و طاقت کے باوجود نہایت قیمتی لباس نہ پہنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتے ہوئے سادہ اور مناسب لباس پہنے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تواضع اختیار کرتے ہوئے خوبصورت کپڑا پہننا چھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائے گا۔ یہ حدیث صحیح ترغیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2073 اور ابو داؤد کی 4778۔ اور پھر اسی طرح تصویر والا لباس پہننا ناجائز ہے، یعنی جس میں بستر پر چادر یا پردے میں کسی بھی جاندار کی تصویر ہو، اسے پہننا، گھر میں رکھنا یا زیب و زینت کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے گھر میں ایک تصویر والا پردہ لٹکایا ہوا تھا، اسے دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پردے کو پکڑا اور پھاڑ دیا اور فرمایا، یقیناً روز قیامت سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی مشابہت کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2107۔ اسی طرح درندوں کے چمڑوں سے بنایا گیا لباس حرام ہے، یعنی ہر وہ جانور جس کا چمڑا چاہے اسے رنگا گیا ہو یا نہ، استعمال کرنا جائز نہیں۔ نہ ہی لباس پہنا جا سکتا ہے، نہ بستر کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی چٹائی یا قالین بنا کر اسے گھر میں بچھایا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، ابو ملیح بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4132۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ لباس بنانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ لباس بنانا ناجائز ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی میں شامل ہے اور فضول خرچی ممنوع ہے۔ تو بلا ضرورت لباس بنانا بھی ممنوع ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کے لیے، ایک اس کی عورت کے لیے، ایک مہمان کے لیے اور چوتھا بستر شیطان کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2084۔ مردوں کے لباس میں یہ ہے کہ ان کے لیے ریشمی لباس پہننا ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریشم مت پہنو، کیونکہ جس نے اسے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5734 اور صحیح مسلم کی ہے 2069۔ اسی طرح مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا منع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو تو جسم کا وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5787۔ تہبند یعنی چادر کے علاوہ شلوار یا پینٹ، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور اب ہے عورتوں اور مردوں کا لباس کے معاملے میں ایک دوسرے کی مشابہت کرنا، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے، یہ بھی منع ہے۔ مرد عورتوں جیسے لباس پہنے پھرتے ہیں اور عورتیں مردوں جیسے لباس پہنے پھر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5885۔ سفید رنگ کا لباس اور کفن اسلام میں پسندیدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارے ملبوسات میں سے بہترین اور عمدہ لباس ہے، اور اپنے مرنے والوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی 3284۔ اسی طرح جب بھی لباس پہنیں تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی کپڑا پہنا اور پھر کہا الحمدللہ الذی کاسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور مجھے میری ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر عطا کیا۔ یہ حدیث حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی 4023۔ تو جو بھی یہ دعا پڑھ لے گا تو اس کے کئی گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ لہٰذا جب بھی لباس پہنیں تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔